موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، شبیر دیو صاحب۔ بہت شکریہ جناب آصف گوندر صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں دعوت دی۔ شبیر دیو صاحب، میں آپ سے پہلا سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ خان صاحب کی 3 سالہ کارکردگی کو آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اچھا، آپ نے بہت اچھا جناب کوشچن کیا ہے، اسپیشلی 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے، اور اس میں بہت ساری چیزیں تو آپ نے اس شروع میں بیان کر دی ہیں کہ 3 سال گزرنے میں 3 سال سے بھی 2-3 ماہ اوپر گزر چکے ہیں، 3.25 کا عرصہ جو ہے نا وہ 3.25 سال کا گزر چکا ہے، اور میرا خیال ہے کہ 6-7-8 ماہ پہلے جو ہے نا وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو ہیں وہ کمپین شروع کر دیتی ہیں نیکسٹ الیکشنز کی۔ تو اب ان کے پاس صرف 1 سال رہ گیا ہے کہ 1 سال میں اب یہ کیا تیر مارتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں خان صاحب نے یہ بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ ہم 90 دنوں کے اندر یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، بڑے بڑے دعوے کیے، تو میرا نہیں خیال کہ 3 سال 3.25 سال گزرنے کے باوجود تبدیلی تو دور کی بات ہے، تبدیلی کے ابھی پہلے جو 2 نقطے ہیں وہ بھی نہیں لگے، تو تبدیلی تو ابھی بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے قوم میں یعنی کسی بھی فیلڈ میں یہ بہتری نہیں لا سکے۔ اب یہ اگر یہ رونا روتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈالرز کی کمی ہے، ہمارے پاس ریونیو کی کمی ہے، تو بہت سارے شعبے ایسے ہیں جہاں پہ ریفارمز لانے کے لیے، بہتری لانے کے لیے ڈالرز ریکوائرڈ نہیں ہے۔ مثلا پولیس میں ریفارمز لانے کے لیے کون سے ڈالرز ریکوائرز ہیں؟ اب جوڈیشل ریفارمز لانے کے لیے جو نا آپ کو کون سا ریونیو ریکوائر ہے؟ معاشرے کی جو اخلاقیات تباہ ہو رہی ہیں، آئے روز جو ہے نا وہ اتنے خطرناک قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، بچیوں اور بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں، قوم اخلاقی طور پہ بھی تباہ ہو رہی ہے، اور قوم جو ہے نا وہ معاشی طور پہ بھی تباہ ہو رہی ہے، اور قوم سیاسی طور پہ بھی تباہ ہو رہی ہے، اور مذہبی انارکی اور جو فرقہ واریت ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کسی ایک شعبہ کو بھی یہ 3 سال میں جو ہے نا وہ ریزنیبل کنٹرول نہیں کر سکے کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ اگر اس شعبے کو انہوں نے بہتر کر لیا ہے تو اس کی بنیاد پر کوئی امید کی کرن دکھائی جا سکے کہ باقی شعبوں کو بھی یہ بہتر کر لیں گے۔ تو جی ابھی بہت تک تو کوئی شعبہ بہتر نہیں ہوا۔ جی شبیر دیو صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا تھا، بلکہ ڈیفالٹ کرنے لگا تھا، ہم نے اس ملک کو سنبھالا دیا۔ جو عام پاکستانی ہے اس کا یہ سوال ہے کہ جب خان صاحب نے ملک، وہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کر چکا تھا ایک لحاظ سے، تو ڈیفالٹ کیا پاکستانی عوام کی طرف سے ڈیفالٹ کر چکا تھا؟ جن کی وجہ سے یہ ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچا، کیا ان لوگوں کے خلاف آج تک کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک یہ کہتے ہیں جی کہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا تھا تو ہم جو ہے نا اس کو بہتر کریں گے، تو جو ہے نا وہ بیرونی جو ڈیٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، تو پھر جو ہے نا حکومت ان کے پاس ہے اور پورے اختیارات ان کے پاس ہیں، تو ان کو چاہیے پھر کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان پر جو ہے نا وہ کڑا ہاتھ ڈالتے اور کڑا احتساب کرتے، بے رحمانہ قسم کی جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کرتے۔ لیکن کس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ سارے آزاد گھوم رہے ہیں، اور وہ نواز شریف صاحب جن کے اوپر جو ہے نا وہ پاناما کا جو ہے نا وہ سیکنڈل آیا، اس کو بھی انہوں نے خود جو ہے نا باہر بھیج دیا ہے، اور بعد میں جو ہے نا باہر بھیجنے کے بعد جو ہے نا پھر یہ الزام لگاتے ہیں جی اس کو جوڈیشلی نے باہر بھیجا ہے، یہ ڈاکٹرز کا قصور ہے جنہوں نے غلط رپورٹ دی ہے۔ سب کچھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک عام شہری کو تو جو ہے نا وہ جیل سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، تو آپ نے ان کو جیل سے بھی باہر نکالا، پھر ان کو وی اے طریقے سے باہر بھی بھیجا، تو بعد میں آپ دعوے یہ کرتے ہیں کہ کسی کو این آر او نہیں دیں گے، جب سارے کرپٹ عناصر جو ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں اور کسی کے خلاف جو ہے نا وہ شکنجا سخت نہیں کیا گیا، تو پھر اور این آر او کسے کہتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کے خلاف جو 3 کیسز تھے، آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم
اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس کچھ اور دیگر کیسز، یعنی 3 میجر جو کیسز تھے وہ تو نیب نے وائنڈ اپ کر دیے ہیں، ان کے تو بینچ بھی وہاں سے ختم کروا دیے گئے ہیں، اور ان کی فائلز بھی جو ہیں وہ ایک توڑے میں ڈال کے اسٹور روم میں بھجوا دی گئی ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے، اور شہباز شریف کو جو ہے نا اس کے جو شکنجہ کسنے کی آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اس سے جو ہے نا وہ سخت ترین حساب کریں گے، اب وہ آزاد گھوم رہے ہیں، کہاں گئے ان کے کیسز؟ تو ہمیں تو کسی قسم کا احتساب نظر نہیں آ رہا۔